یہ رمضان المبارک کا آخری دن تھا، بابرکت مہینے کا اختتام قریب تھا۔ ہر چھوٹا بڑا عید کے چاند کے دیدار کا بے صبری سے منتظر تھا۔ جیسے ہی نیا چاند نظر آیا، خوشی کی لہر پورے محلے میں دوڑ گئی۔ بچے تالیاں بجانے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ حمزہ اور اس کی چھوٹی بہن عائشہ خاص طور پر بہت پرجوش تھے۔ ان کی والدہ نے ان کے لیے نئے کپڑے تیار کیے تھے، جبکہ والد نے جوتے اور عید کے تحفے خریدے تھے۔ رات کو پورے گھرانے نے مل کر مزیدار عید پکوان تیار کیے۔ ان کی ہمہیں ہے، ماں نے شیر خرما، سموسے اور کباب جیسے لذیذ پکوان بنائے۔ عید کی صبح حمزہ اور عائشہ خوشی سے دمکتے چہروں کے ساتھ جاگے۔ دونوں نے نئے کپڑے پہنے اور اپنے والد کے ساتھ مسجد چلے گئے۔ وہاں انہوں نے نماز عید ادا کی اور سب کو عید مبارک کہا۔ نماز کے بعد والد نے انہیں عیدی دی، جس پر ان کی خوشی دیدنی تھی۔ گھر واپس آ کر سب نے مل کر ناشتہ کیا اور مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہوئے۔ بعد میں بہن بھائی اپنے دوستوں سے ملنے گئے، تحائف کا تبادلہ کیا اور خوشیاں بانٹیں۔ لیکن حمزہ اور عائشہ جانتے تھے کہ عید کی خوشی صرف خاندان تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے محلے کے کم خوش قسمت بچوں کے لیے کچھ خاص کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ بازار گئے اور اپنی عیدی سے چاکلیٹ، بسکٹ اور کھلونے خریدے۔ پھر وہ اپنے والد کے ساتھ ایک یتیم خانے گئے اور وہاں موجود بچوں میں یہ تحائف تقسیم کیے۔ جب یتیم ہو گئے، خانے کے بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، تو حمزہ اور عائشہ کو احساس ہوا کہ حقیقی خوشی دوسروں کو خوش کرنے میں ہے۔ یہ عید ان کے لیے خاص بن گئی، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنی خوشی منائی، بلکہ دوسروں کے لیے بھی اسے یادگار بنا دیا۔ اسی طرح اگر ہم سب عید کے دن ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، تو یہ تہوار مزید خوبصورت اور بابرکت بن جاتا ہے۔